بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کئی مشورے ہیں دینے کے لیے۔ سب سے بڑا مشورہ ہمارا یہ ہے، مسلط دید مانا آس کے یاراں ہما کار بگزارن و خمے درائے یار میں گیرن، کہ جتنے لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر انگلش میڈیم اداروں میں پڑھ رہے ہیں، شیکسپیئر اور ٹیگور کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث سے محروم ہو کر لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق اپنے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اگر نجات چاہتے ہیں، استحکام پاکستان چاہتے ہیں، انڈیا سمیت کشمیر چاہتے ہیں، امریکہ سمیت وائٹ ہاؤس چاہتے ہیں، جس طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں شریف ہوئے، تقسیم ہوئے۔ سراقہ بن مالک مدلجی جو شیر کے چاکا جانگلی تھا، دیہاتی تھا، گوٹھا چھاپ تھا، کسریٰ کے کنگن اس کو پہنائے گئے، لباس اس کو پہنایا گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ فلا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم نريد أن نمنهم على الأرض ونجعلهم أئمة ونجعل لهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی حمد و صلات اور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین کی بعد انشاءاللہ العزیز آدھ گھنٹے کی گفتگو ہوگی۔ یہ اجلاس واجب الاحترام عزیزم حضرت بھائی مولانا عبدالرشید حجازی متعن اللہ بطول حیاتہم الامین العام مرکزی دانشگاہ جماعت مجاہدین سلسلہ مبارکہ حضرت سید احمد شہید بالا کوٹ رحمۃ اللہ علیہ و حضرت الامام شاہ محمد اسماعیل شہید بالا کوٹ رحمۃ اللہ علیہ نبیرہ مجدد العصر شاہ ولی اللہ دہلوی نور اللہ مرکزہ جو پاک و ہند کی اولین عظیم المثال تحریک احیاء دین ہے، جس کی ابتدا 1824 میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ 198 سال کی سب سے پرانی تاریخ ہے۔ اغشتہم ہر سرے خارے بخون دل قانون باغبانی سارا نوشتہم، جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جانشینوں نے دعوت و تبلیغ میں بھی اپنے مقدس خون کے ہدیے پیش کیے، قتال فی سبیل اللہ میں بھی میرے بھائی انتہائی انشراح کے ساتھ ما سبکروہاں با امید شہادت زندہ ایم در خیال ما حیات جاوداں گراں باشد، جن کو جنت کے شوق میں اس دنیا میں سانس لینا مشکل تھا، سب سے پہلا بالا کوٹ کا شہید سید چراغ علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کھیر پکا رہے تھے، چمچ ان کے ہاتھ میں تھا، سکھ مٹی کوڑ سے پہاڑ سے اتر رہے تھے۔ اس طرح دیکھا تو فرماتے ہیں سرخ کپڑوں میں جنت کی حور نظر آ رہی ہے، اب اسی کی پکی ہوئی کھائیں گے۔ چمچ وہیں پھینکا، سب سے پہلے بھاگتے ہوئے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ جس تحریک کا قول کی زبان میں نہیں
عمل کی زبان میں، جذبات کی زبان میں، ہر لمحے سوچ کی زبان میں۔ یہ میرے بھائی شعار تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس تحریک کی مرکزی دانشگاہ کے حضرت بھائی عبدالرشید صاحب امین العام ہیں، ان کی عمارت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ 10 محرم کو فرعون غرق ہوا تھا، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے شیرخوار بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور بنی اسرائیل بیچارے اتنے کمزور تھے کہ آہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ، اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غوطے دیے، وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن کس طرح غرق ہو رہا ہے۔ تو اس شکرانے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے علم مبارک میں آیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں کہ فرعون سے نجات ملی، آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ جس طرح ہمیں 200 سال کی غلامی کے بعد انگریزوں سے کی غلامی سے نجات ملی۔ ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا، دل توڑ گئی ان کی 2 صدیوں کی غلامی، دارو سوچ کوئی ان کی پریشان نظری کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں سے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کا شکر ادا کریں، تو ہم بھی ہمیشہ رمضان 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لئن حییت لا صومن التاسع، اگر اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے سال 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت میں 10ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو یہ بڑا عام دن ہوتا ہے آزادی کا۔ یہ 14 اگست کا تو مشہور ہو گیا، دراصل پاکستان جب بنا تھا تو 27 رمضان المبارک تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، اس لیے میں نے بھی اچانک یہ انتہائی ناسازگار ترین حالات میں فیصلہ کر لیا کہ اس دن کا شکرانہ منائیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ ان بزرگوں نے جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں اپنے مقدس خون کے ہدیے پیش کیے، ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے، ان کی دعائیں کریں گے۔ جناح رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے پاکستان کا فاؤنڈر بنایا ہے، امیر المجاہدین مولانا فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی موننا اس کو سمجھو، اس کے دل میں اللہ نے پارے کی طرح سمابی دل دیا ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور میرے بھائی ان کے لیے دن رات قربان کرنا اس کی نس نس میں بھرا ہوا ہے۔ تو ہم ان کا ابھی ذکر کریں گے۔ تو میرے بھائی، اس لیے یہ 2-3 گھنٹے کا پروگرام رکھ لیا گیا۔ دعا یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے الابتغاء رب لوجہ رب الاعلی، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جو بھی بات کی جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ پھر جو انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ اعجاب المرء برأیہ ہی، کہ انسان سمجھے کہ میں نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے۔ اللہ عجب کی لعنت سے بچائے۔
ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو میرے بھائی، جن فرعونوں کی، نمرودوں کی دنیا میں پوجا ہو رہی ہوتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ ان کا اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے ہم جب ان کے اقتدار کے سورج کو غروب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ جن کو پوری دنیا کمزور سمجھتی ہے، ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کے سے ذلت امیز کام لیے جا رہے ہیں، ان کی بچیوں کو میرے بھائی ذلت امیز زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان پر ہم احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان غلاموں کو ہم پوری دنیا کی قیادت دیں، پوری دنیا ان کے پیچھے لگا دیں۔ لَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم وائٹ ہاؤس اور ماسکو اور پیکنگ اور دہلی، لندن، فرانس، انڈیا سمیت کشمیر دیں، وائٹ ہاؤس سمیت تل ابیب دیں۔ نجم الوارثین، میں ان مراکز کا ان کو وارث بنا دوں، یہ میرا فیصلہ ہو گیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کمزوروں کو جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، جن کی بچیوں کی تذلیل ہو رہی ہے، دنیا میں تمکین کی نعمت سے نوازوں، اقتدار ان کو ملے، ان کا سکہ چلے، مدینہ منورہ کے جھنڈوں کو اپنے ہاتھوں سے نصب کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو، آج کا معنی کریں گے تو امریکہ کو، روس کو، چین کو، انڈیا کو، تل ابیب کو، لندن فرانس والے کو اور ان کی فوجوں کو، سب کو ذلیل خوار کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے زوال کو دیکھیں۔ جو کہتے تھے کہ یہ ملا ماموں کانجن والے، یہ شہدائے بالا کوٹ، یہ پاکستان کے مدینہ منورہ کے غلام اہل اسلام جتنے بھی ہیں، 1 ارب اور 70 کروڑ مسلمان، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک صف میں ہیں، صفن کانہم بنیان مرصوص۔ یہ کون ہیں جو ہمارے سامنے آنکھ اٹھا سکیں، بول سکیں؟ جو ہماری زبان سے نکلے گا وہ ورڈ آرڈر بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو دکھا دوں گا، جس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے موت ہیں، میں اپنے بندوں کو ان کے لیے موت بنا دوں۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب بنا دوں ان کے لیے۔ تمام فرعونی اور نمرودی حکومتیں مکڑی کے بولتے جالے کی طرح واش ہو جائیں، میرے بندے کے وجود پر لم یمسسہم سوء، خراش بھی نہ آئے۔ اللہ، تو اللہ فرماتا ہے میں کیسے کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مبارک محترمہ کو القاء کر دیا، الہام کر دیا، عرض یہ ہے کہ اس اپنے لختے جگر کو دودھ پلاؤ۔ اذا خفت علیہ، میں قرآن کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، کئی مشورے ہیں دینے کے لیے، سب سے بڑا مشورہ ہمارا یہ ہے، مسلط دید مانا آس کے یاراں ہما کار بگزارن و خمے درائے یار میں گیرن، کہ جتنے لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر انگلش میڈیم اداروں میں پڑھ رہے ہیں، شیکسپیئر اور ٹیگور کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث سے محروم ہو کر
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اگر نجات چاہتے ہیں، استحکام پاکستان چاہتے ہیں، انڈیا سمیت کشمیر چاہتے ہیں، امریکہ سمیت وائٹ ہاؤس چاہتے ہیں، جس طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں شریف ہوئے، تقسیم ہوئے۔ سراقہ بن مالک مدلجی جو شیر کے چاکا جانگلی تھا، دیہاتی تھا، گوٹھا چھاپ تھا، کسریٰ کے کنگن اس کو پہنائے گئے، لباس اس کو پہنایا گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم وہی عرب ہیں اذا الموعودۃ سئلت، جو ہم اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے کہ کھانا نہیں دے سکتے۔ ہم وہی عرب ہیں جو آر سے ڈرتے ہوئے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بھوک اور افلاس اور ذلت ہمارے گھروں میں، ہمارے وجودوں پر ناچتی تھی۔ یہ صرف اسلام کی برکت ہے، اذن اللہ بالاسلام، کہ آج کسریٰ کے خزانے ہم مسجد نبی میں تسلیم کر رہے ہیں، جس طرح آج امریکہ کی حکومت ہے۔ اور یہ دیہاتی جنگلی شیرے کو کسریٰ کے کنگن اور تاج پہنائے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے اور جو بائیڈن کے پاس ایمان نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے انتم آلون ان کنتم مومنین، مسلمانوں تم ہی اس دنیا میں سر بلند ہوگے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اگر تم وہ ایمان پیش کر دو جس میں کسی فرعون اور نمرود کا خوف نہ ہو۔ حضرت الامام سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ جو بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تحریک احیاء دین امیر المومنین حضرت سید احمد شہید بالاکوٹ رحمت اللہ علیہ اور حضرت الامام شاہ محمد اسماعیل شہید بالاکوٹ رحمت اللہ علیہ، نبیرہ مجدد العصر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحریک میں 1974 میں شعبان کے مہینے میں امیر المجاہدین حضرت محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر میاں غلام محمد رحمت اللہ علیہ جو انجمن کے صدر رہے ہیں، 21 اول لائن میں باضابطہ اتوار والے دن بیعت کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے سربراہی کانفرنس میں فرمایا تھا کہ آج دن ہے تو طاغوتی حکومتوں کے خوف سے ہم اپنے حریم دل کو دھو ڈالیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، فرمایا کسی فرعون اور نمرود کو مری مکھی کے پر سے بھی زیادہ حسیس نہ دیں۔ جس طرح راڈو کی گھڑیاں آٹومیٹک چلتی ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں مومن کا جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، یدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ساتھ فرعونی اور نمرودی حکومتوں کو خواہ ہزار امریکہ، انڈیا، روس، چائنا کی ہوں، جس طرح نیبو نچوڑنے میں نیبو رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں سد نہیں رہتا، ان میں سد نہیں رہتا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس کا معنی تمام محدثین کرام یہی کرتے ہیں کہ مسلمان مومن کے کردار پر معصیت کا داغ نہ ہو۔ انما تقاتلون باعمالکم، اللہ تو فرمایا کوئی امریکہ دنیا کے نقشے پر نہیں رہے گا، کوئی انڈیا دنیا کے نقشے پر نہیں رہے گا، کوئی چائنا اور ماسکو دنیا کے نقشے پر نہیں رہیں گے۔
حضرت مولانا راغب احسن جو مشرقی پاکستان میں جماعت مجاہدین کے امیر تھے، جب مشرقی پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں کے نتیجے میں بھائی برادران یوسف کی طرح لڑ پڑے، علیحدہ ہو گئے، تو اس کے اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی فرماتے ہیں کہ دلی پر جھنڈا گاڑنا مجھے آج تک یاد ہے ان کے الفاظ، کانوں بے آیاتنا یوقنون، اللہ کی آیتوں پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا میرے عظیم بھائیو، اذا خفت علیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب تمہیں ڈر ہو کہ امریکی سپاہی آ کر اس کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں گے، ٹھنڈی سانس آپ لیتی رہ جائیں گی، پھر میرا حکم یہ ہے کہ الکی ہے فی الیم، اس کو ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا۔ اب ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، شیر خوار بچہ جس کے ایک ایک سانس کے لیے ماں کی جان جاتی ہے، کہ اپنے ہاتھوں سے وہ دریا کے سپرد کر دیں۔ بچہ تو جو ہے 5 فٹ کے تالاب میں بھی اگر گرا دیا جائے تو وہ نہیں بچ سکتا، دریا سے کیسے بچے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے لا تخافی ولا تحزنی، میں فرعونوں کی فرعونوں اور نمرودوں کی موت کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کیسے مریں گے اللہ، اور مر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری زندگی میں ہمارا سینہ ٹھنڈا کر کے ہمیں فوت کرنا۔ امیر المجاہدین محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تانزے والا میں بیٹھے تھے ایک دفعہ، کہ ایسا کیڑا پیا آیا کتا، روز دے بارے ذکر کرتے، اس کو مارنے کے لیے 10 روپے کا لال جو روند ہے وہ بھی ضائع نہیں کیا جاتا، سڑک کا پتھر پکڑیں دے اور اس طرح مار دیں تو کتا مر جاتا ہے، یہ کتا ہے، اتنا ان کو یقین تھا۔ تو فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، خوف محسوس نہ کرنا کہ میرا بچے کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ولا تحزنی، ٹھنڈے سانس نہ لینا، بچہ اگر زندہ رہا تو میری گود تو خالی رہی۔ فرمایا نہیں، میں رب العالمین ہوں، میں ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، اللہ ورحم بے عبادہ من الام بولدہا، انا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کا دودھ ہی پئیں گے، آپ کی چھاتی ٹھنڈی رہے گی، اور اس کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ یہ فرعونوں اور نمرودوں کے لیے عذاب ثابت ہوگا، ان کی موت کا سبب بنے گا، پوری دنیا میں مدینہ منورہ کے جنوں کے غالب ہونے کا سبب۔ اور میرے بھائی جب دریا میں ڈالا گیا تو ماں کا دل تھا، بہن کو بھیجا، کسی ہے بھائی کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے، دیکھ بھائی کہاں جاتا ہے۔ تو آگے میرے بھائی دریائے نیل کے شاہی محل جو فرعون کا تھا اس کے پاس سے گزرا، تو وہ تابوت بھی گزرا، انہوں نے تابوت پکڑ لیا، دیکھا تو خوبصورت بیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے القیت علیک محبت منی، موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دی تھی، جو بھی دیکھتا وہ فریفتہ ہو جاتا۔ جو ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا، دیکھو کس طرح اللہ فرعونوں کو ختم کرتا ہے، فوراً کہتی ہے لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک، فرعون یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ کتنے بھی جو بائیڈن ہوں، کتنے بڑے وزیر اعظم ہوں، طاغوتی تحریکوں کے لوگ جو ہوتے ہیں بیویوں کے غلام ہوتے ہیں۔ اللہ
ان کے آگے نو سر نہیں کہہ سکتے، یس سر ہی کہتے، قبلتہم النساء، کوئی قتل نہیں کرے گا اس کو۔ اب کیا کریں؟ بچے کی پرورش کرنی ہے، اعلان ہوا کہ بچے کو پالنا ہے۔ اب فرعون کے گھر کا بچہ پالنا تھا، ساری ملک کی دائیاں بڑی اپنی اشکنوں کو استری کرایا، اپنے گونوں کو استری کرایا، بڑے ماڈرن ڈاکومنٹس تیار کیے، بڑے بڑے جو وزراء کے پینل بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے دستخط کرائے، اللہ کہ یہ بچہ مجھے مل جائے، بچہ مجھے مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی اندر داخل ہو چکی تھی، سارے جو وزراء تھے وہ دستوں کے ساتھ دائیوں کو پاس کر رہے ہیں، حرمنا علیہ المراضع من قبل۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تمام 56 سٹیٹوں کی دائیوں کی چھاتیوں کو حرام قرار دے دی۔ مقناطیس جس طرح کھوٹے سکوں کو قبول نہیں کرتا، موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ کو منہ نہ لگائیں، سارے کہیں ساری، اب ہم کیا کریں؟ او میرے بھائی، ساری دائیاں ریجیکٹ ہو گئیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت، جس بچے کو شہید کرنے کے لیے لاکھوں بچے فرعون نے ذبح کیے، اب پوری فرعونی حکومت کی فوج اور پولیس اور وزراء اور سب اس فکر میں ہیں کہ اس بچے کو کیسے پالیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ بہن نے کہا بھئی ساری دائیاں ریجیکٹ ہو چکی ہیں، بچہ دریا سے تمہیں ملا ہے، حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اگر آپ اجازت دیں تو ایک گھر بچائیں، میں بتاؤں جو اس بچے کو آپ کے لیے پال دے گا وہ خیر خواہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ میں اس کی بہن ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ تو فوراً اس کو قتل کر دیتے۔ بہت بڑی حکمت کی ہوتی ہے۔ آج ہم اشتہاروں، اخباروں، پہاڑوں پر ہی کشمیر کو فتح کرتے رہتے ہیں پریس میں، اور 1 سینٹی میٹر زمین حقائق میں جمع نہیں ہوتی، سارا ملک کو دشمن کر لیتے۔ نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ اللہم آمِ عیون الاخبار حتی ناتیہم بغتہ، کہ کسی CIA اور CID کو یا اللہ پتہ تک نہ چلے، آنکھیں ان کے اندر کر دے پتہ اسی کو چلے جب ان کا گلا پکڑ۔ تینوں انہوں نے کہا لا لڑکی، ماں کو لے آئی۔ اب مائیں کب کہتی ہیں کہ مجھے نوکری دو؟ اللہ حکمت تھی، ہزاروں روپے تنخواہ بھی ملی، بچہ بھی اللہ نے عنایت فرما دیا۔ جب جوان ہوا، ایک تھپڑ مارا امریکی ظالم کے، وَأَخَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کو گڈی چڑھا دیا۔ پھر میرے بھائی، ان المالا یأتمرون بک لیقتلوک، ساری پارلیمنٹ منصوبے بنا رہی ہے کہ اس کو ہم قتل کریں۔ اللہ نے ان کو ہجرت کرا دی، 10 سال مدینہ میں رہے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے بیوی بھی عنایت فرما دی۔ اب میرے آخری الفاظ ہیں، جب واپس تشریف لا رہے تھے، رات کا وقت تھا، شدید سردی تھی، راستہ بھولے ہوئے تھے، دور آگ ایک نظر آئی تو فرماتے ہیں آنست نارن، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ قال لأہلہم کثوا، اپنے اہلیہ محترمہ سے یہ نہیں کہا پجی جانی تو جا کے آگ لیا، میں بہن آئے تھے، نہیں فرمایا نہیں تسی تشریف رکھو، جمع دسی کے بولے میں تھوڑا خادم، وہ آگ نظروں دی بھی ہے، میں جانا ہے، میں آگ چوڑا لے گا، آگ مچاواں گا، تسی سیکوں گے۔ اتھے بھی جمع دے لفظ نے ایک لگے اتنا احترام قرآن نے دسیا انبیاء علیہ السلام اپنے گھر والوں کا کر دے۔ اسی سارے ڈنڈیاں کسے ہوندے ہیں، 11 بیویاں سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، امہات المومنین، ساڑیاں ماواں۔ 2 مہینے کدے گھر چ روٹی نہیں پکی سی، چولہے پانی اور کھجور تے گزارے سی، نال ہی سارے حجرات مبارک سن۔ کسے حجرے جو کدے ایک اچھی آواز نہیں آئی، کدے نبیاں دے امام نے مارنا تو دور دی بات ہے، ہاتھ ہی اٹھایا ہوئی اے اسیرت۔
خیر اگ لین گئے. اللہ نے آخیا موسیٰ کدھر اگ لین ٹرے جانا؟ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہاں، چل امریکہ دی جا کے مونج کوٹی یا ساج آ تیرے کو بکریاں چالا ڈنڈا ہے، نہ کوئی تیرے کو ایٹمی پلانٹ ہے، نہ کوئی تیرے کو پیسہ ہے، نہ کوئی تیرا ساتھی ہے، پر میرا حکم ہے جا گڈی چڑھا دے. وہ بھائی بکریاں چان والے ڈنڈے دے نال ہی سمندری سڑکاں بن گئی. تے اللہ نے فرعوناں نوں جویں گندگی نوں چک کے چوڑی جیڑی ہے گٹر چ پھینک دیندی ہے، انہاں نوں گٹر چ پھینکتا. تے جادی ہوراں نوں آکھیا اورثنا خا قومن آخرین، یہ تھوڑی وراثت دی زمین ہے بھائی، تو تسی ایویں ہی پاکستان جھگڑی جاندے جے صوبائی اسبیتاں، اللہ ذات بادیاں اسبیتاں، مذہبی اسبیتاں، سر قتل کری جاندے جے. اے ساری دنیا تھوڑی ہے، مگر آخری 2 منٹ او دی موت دا سبب کی بنیا؟ کوئی فوجاں بنیاں سی، کوئی اسلحہ بنیا سی، کوئی انٹیلیجنسیا بنیا سی. او بھائی ٹکا ٹکا منگن والے جادوگر سن جڑے پینے تے پینیاں نوں فرعون دا مولوی میرا گل کٹی بیٹھا ہے، کدے تے کپڑے بکریاں چان والا ڈنڈا ٹالی دا ہیگا اے کول چھتی دا 4 فٹ دا، تے میری تے گل کٹیا ہوا ہے. تے کچھ کرو تسی، نہیں تو میں گیا یذہبا بطریقۃ المثلیٰ. انہوں نے پہلی نشری تقریر جی کہہ دینا لا تاخذ بما رافت فی دین اللہ. اج تو بعد جنہیں زنا کیتا 100 درے وجن گے. ٹک ٹک تے ٹی وی دے ایک باری اعلان آ گیا تو پھر خواب جو کسی نے اطلاع نہیں ہونا. گئے تسی، انہوں نے کہا ٹرمپ صاحب حالات بڑے خطرناک ہے، ملک بڑا خطرے چ ہے، سیولیزیشن بڑی خطرے چ ہے. او گنڈے مہنگے ہیں، مرچاں مہنگیاں، کسے شے نوں ہاتھ لاؤن جوگے نہیں. آئنہ لناظرین ان کنا نحن الغالبین، کوئی سانو $4 بھی ملنے گے جیسے غالب آ جائیں گے. انہیں پہنے کہ ملک ڈوب رہے ہیں وہاں جیسی 5 منٹ مفت نہیں کم کر سکتے. انہیں آکھیا نام انکم من المقربین. میرا تو گل کٹی بیٹھا ہے مولوی صاحب، میں تو ٹھیر لا جائیں گا ڈالراں دے تے حکومتاں بھی تھوڑی. اللہ جدوں انہوں نے آدھے فیضا حبالہم وعصیہم یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی، ڈنڈے تے رسیاں پھینکیاں تے سارا میدان سپاں نال بھر گیا. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. 56 سٹیٹاں دی فوج، پولیس، عوام جمع سی، سارے ہوتے جادوگر چھا گئے. سارے آکھن موسیٰ کھڑا ہے کھدر دے کپڑے ٹالی دے ڈنڈا لے کے بھی میں مدینے دے جھنڈے وائی جو چی کرنے ہیں، ماسکو چی کرنے ہیں، بیگیں کرنے ہیں. اللہ ہن کدھر نکلیں گا؟ عوام تو عوام سن. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے جیج بھی آن لگ پیا او جو سفی نفسی خیفہ تو موسیٰ کے بھی یا اللہ بنو کی میں ڈنڈا سڑ دیں گا وڈا صاحب بن جائے گا. کہنے گے چلو وہ BA MA ہو گئے، سیر PhD ہو گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا اکتبوها علی الحناجر ولو بالخناجر. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت پڑھو. اللہ دی قسم تسی BA MA کر کے امپلائمنٹ دے کارڈ چک دے طواف کر دے جے دفتراں دا بھی ساری روٹی دا مسئلہ حل ہو جے. تھوڑے ہوتے سونے دیا بارشاں ہون گیاں، وائٹ ہاؤس سانو مالے غنیمت ملے گا. وہ معزز ہوئے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے بھائی وہ بھی کچھ محسوس کرو. اللہ نے کہا لا تخاف، موسیٰ خوف نیڑے نہ ہون دے. انکا انت الاعلی، تسی ہی سر بلندو. اے جادوگری جڑی سیاسی ہے مغربی طرز جمہوریت،
جڑے کمیونزم اور سوشلزم کے اقتصادی نظام نے جادوگریاں نہیں رہنی لا یو سائر ایسو تھا جدوں کمپٹیشن چاہے ادو جادوگر کدے کامیاب نہیں ہوندا. حضرت الامام سید ابو بکر غزنوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. امریکہ اور روس اس دور کے لات اور عزیٰ ہیں اور تیسرا جو چین ہے یہ مناۃ الثالثۃ الاخری ہے. اس دور کا عظیم مسلمان وہ ہوگا کانوا بآیاتنا یوقنون جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اسلام کا سیاسی اور اقتصادی نظام کردار کی زبان پیش کر کے ان منحوس تاریخوں کے منہ پر کردار کا تھپڑ مارے جس تھپڑ کے نتیجے میں ذرہ ہو کر سمندروں میں غرق ہونے کے ان کو کوئی جگہ نہ ملے. تو فرمایا القی ما فی یمینک یہ 4 فٹ دا ٹالی دا ڈنڈا بکریاں چارن والا ایک بار سٹ دا صحیح وہ سٹ دے گئے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفِكُونَ جنہیں لاکھ 200 سب سن وہ 20-30 ہزار نوں پکڑے تے جویں آپ پر مالی سیویاں منہ چ رکھ دیں تے گیٹا پہ جاندیاں 2-3 لکوے میدان صاف ہو. ہن وہ پہنے نسل بعد نسل پہنے ڈوڑگیاں تو سوا انہاں دے کولے کوئی جائیداد نہیں سی منگن تو سوا انہاں دی کوئی سوچ نہیں سی. سارے نے لکھاں دے مجمع جو اس دور دے بائیڈن دی موجودگی اُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا این جادوگر سجدے ڈگے جو میں پھڑ پھڑ کے انہوں نے کوئی سٹی جاندہ بھی کرو سجدے کرو کٹے نہ کوئی میٹنگ نہ چیتے سجدہ کر دو بعد انہوں نے کی بیان دیتا آمنا برب العالمین رب موسیٰ ہارون اسی اوز رب دے ایمان لے آندہ قائجن من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم والسمیع العلیم جیڑی ذات سمندراں دے وچ فضاواں دے وچ پہاڑاں دے وچ بے شمار مخلوق نو روزیاں دے رہی ہے تے رب صرف وہ ہے جیڑا موسیٰ تے ہارون دا تو کوئی نہیں ہے گا. فرعون نو چڑھ گسے گئے انہاں کیا ہے ایتھے تاں 56 سٹیٹاں مسلمانوں دا کوئی صدر جڑا ہے پتہ نہیں لا سکتا ملکاں دے وچ میری اجازت تو بغیر تسی ہو کون پہنے کروڑاں دے مجمع وچ تسی میری حکومت دا اقتدار دا اقرار کر کے مسلط تے ایمان لے آندا لاؤ قتلنا ایدیکم وارجلکم تھوڑے ہتھاں پیراں دا کیما کراں گا سارے نو ہونے پھانسی لٹکا دیاں گا. ایمان کتنی بڑی طاقت ہے. انہوں نے کہا یار کی وقت ضائع کری جانا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا ساڑھے ان سوچ کھانا پینا روٹیاں نہیں رہیاں صرف ایک فکر ہے کہ ساڑھے گناہ دے پہاڑ اللہ معاف کر دے اللہ سانو جنت دے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ سانو تو اللہ دے دیدار اتصال رہنا مشکل ہے. اللہ نے پہلے فرمایا سی موسیٰ فکر نہ کر انتما ونتبعکم الغالبون تھوڑا تے جڑے تھوڑے دامنے موسیٰ ہو جان گے وال بھی نہیں ونگا ہونا. او ایمان تے مدد آئی اللہ نے فرعون نو سمندراں گوتے دیتے آپ دے بندے نو وراثت وائٹ ہاؤس دیتا اتھے ہی اللہ نے وعدہ کر لیا اور میں آیت پڑھ کے گل خط کرنا اللہ اللہ جاوزنا بمنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الان وقد عصیت من قبلو وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ
فرمایا اسی مارے واسطے سمندراں جرنیلی سڑکاں بنا دیاں، موٹر وے بناتے 12، چلو بھئی۔ پچھوں فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں، جدوں اللہ نے گوتے دیتے دیاں اوئے لا الہ محمد رسول اللہ، اوہ میں جہازی والی گل تے ایمان لیاندا، اوہ میں محمد بن عبد الوہاب والی گل تے ایمان لیاندا، میں سیدہ مشید نو تحریک نو مندا ہاں، اوہ میں 56 سٹیٹاں دے مسلماناں دے رب نو مندا ہاں، میں پکا مسلمان۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تسی حضرت ویکھیا نہیں پھر میں مٹی دے مکی ہے کیویں مٹی بھر بھر کے منہ چ پائی اللہ نو کدے رحم نہ آ جائے۔ فرمایا آلان غرق ویلے رون لگا پر کے اکھیں رت دیاں، کون کھاوے نفع پاوے جو نوائیاں رت دیاں۔ غرق ویلے کلمے پڑھنا ہن تینوں اسی غرق کریں گے، تیرے نجس وجود نو کٹ کے مصر دے قاہرہ دے عجائب کارج محفوظ رکھاں گے، تاکہ آن والے جبیڈنا نو پتہ ہوئے کہ میں بھی آپ دے پریڈیسیسر کو لے پہنچنا ہے، میں او دا سکسیسر ہیں، تے مولویاں نو بھی پتہ ہوئے کہ جدوں ایسا ایمان پر دے دیں جس کسی فرعون دا خوف نہ ہوئے، نماز دی پابندی کرن گے، زکوٰۃ دین گے، نافرمانی دے نیڑے نہ جان گے، وائٹ ہاؤس دے ٹوٹن چ پھر گھنٹے نہیں لگن گے۔ انا آتی کا بہی قبلاں یرتد الیک طرفک، ڈاکٹر اقبال نے صحیح لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہفت کلیم جس سے ہو تسخیر بے تے ہو تفنگ، گر تو سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ یار ایس مسجد بیٹھا ہے، ایس کرسی تے بیٹھا بھی تو کافر حکومتاں نو انا آتی کا بھی اشارہ کر کے ٹیلی ویژن تھی آپ دے پیراں ہٹا سٹ سکدا ہے، تیرے کول ایمان دی طاقت ہے۔ پر افسوس اسی کیوں یہ حکومتاں نو ساڑیاں اپنیاں جڑیاں دینی قیادتاں نے جڑے اسی محکمے ہیں، لوکاں دے بچوں نو جنت دین واسطے اسی نے قرآن دی پڑھو، آپ دے بچے ساڈے ایف سی کالجاں چ پڑھدے ہیں، سکولاں چ پڑھدے ہیں، پینٹاں پاؤندے ہیں، انگریز بنائی جانے ہیں۔ اللہ دا اے جی بے ایمانی دے کدے اللہ دی مدد نہیں ہونی۔ فما جزاؤ من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگ جڑے قرآن دی اس طرح مذاق کرن گے، دنیا اور آخر دی ذلت و سوال کچھ نہیں ملے گا۔ فوج بھی توبہ کرے، پولیس بھی توبہ کرے، عوام بھی توبہ کرے۔ قرآن ایک ایسی متفقہ علیہ کتاب ہے، 1 ارب سے 70 کروڑ مسلمانوں چوں دا کامل ایمان ہے کہ زیر زبر دا فرق نہیں ہے گا۔ 2.5 ارب یا 5 ارب جنی دنیا موجود ہے، سارے ایمان رکھ دے ہیں کہ قرآن دے زیر زبر دی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سیرت طیبہ قرآن دی تفسیر ہے جس دے میرے بھائی پوری امت دا اتفاق ہے، پوری دنیا دا اتفاق ہے۔ قرآن دی تعلیم اور نبی کریم دی سیرت نرسری جماعتوں کمپلسری قرار دیتا جاوے، کالجاں دے اندر، سکولاں دے اندر۔ میں اللہ دی قسم کہا کے کہنا ہے، نہ کوئی سیاسی اختلاف رہے گا، نہ کوئی مذہبی اختلاف رہے گا، نہ کوئی سبائی اسپیچاں رہن گیاں، کاننا بنیان مرسوس اسی سیزا پڑھائی ہوئی دیوار بنا گے۔ وائٹ ہاؤس ساڈے واسطے اومنی بس دا پہلا سٹاپ ہوئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔